الرحیم واللہ یحب المتقین صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے آقا کے حضور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما۔ آپ سب کو مجاجز کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، کوئی کتنا بھی بڑا صاحب ثروت ہو جائے، آفیسر بن جائے، ملکیت والا ہو جائے، اختیار والا اس دنیا میں ہو جائے، اس دنیا میں اقتدار والا ہو جائے، لیکن یہ مت بھولیے کہ ہر اختیار، ہر اقتدار، ہر شان، ہر بڑائی، ہر ایک چیز میرے رب کے کارخانہ قدرت میں موجود ہے اور وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کوئی اقتدار، کوئی اختیار، کوئی ثروت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ مستقل نہیں ہے، صرف ایک مقام، ایک مرتبہ وہ مستقل ہے۔ وہ کون سا ہے؟ نبوت کا مرتبہ، رسالت کا مرتبہ اور ورفعنا لک ذکرک کا مرتبہ، یہ مستقل ہے، اس میں کبھی اللہ فرمائے گا نہیں۔ جس کو نبی بنا دیا وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہے، اس کو رب اس عہدے سے ہٹائے گا نہیں۔ جو رسول ہے وہ رسالت کے مرتبے پر فائز ہے، اس مرتبے سے اس کو نیچے لایا جائے گا نہیں۔ باقی جتنے بھی عہدے ہیں ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، معطل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو جو مراتب عطا کرتا ہے، جو سرکار کی غلامی کو اختیار کیے رکھتے ہیں، ان کو ان کے وہ اعلیٰ عہدے جو ہیں ان سے معطل کرتا نہیں، انہیں ان کے عہدوں سے جو ہے وہ بے اختیار یا اتارتا نہیں ہے، معزول کرتا نہیں ہے۔ وجہ صرف ایک ہی میری سمجھ میں آئی، وہ یہی سمجھ میں آئی کہ وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ غلامان مصطفیٰ کو اللہ کبھی بھی ان کی شان میں کمی آنے دیتا نہیں۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کا وصال ہوا، عمر بن عبدالعزیز جو تھے آپ بڑے خوبصورت تھے، بڑے جوان تھے، خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ آپ کے لیے جو بات میں بتانے والا ہوں، پہلے ہم وہ بات کو سنیں پھر اس کی وجہ کو تلاش کرتے ہیں۔ ابن رجا فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا تو آپ فرماتے ہیں جب آپ کو لحد میں اتارا گیا تو میں آپ کے کفن کو کھولنے کے لیے میں جب قبر میں اترا، آپ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا، جب آپ کو لحد میں اتارا گیا تو بعد میں قبر میں اترا تاکہ آپ کے وہ جو کفن کے بند ہیں وہ کھول دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کمر کا بند کھولا، اوپر والا بند کھول کے تو وہ جو چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دوں، تو فرماتے ہیں
کہ رخ پہلے ہی قبلے کی طرف تھا، لیکن جو اصل بات میں حیران ہوا ان کا چہرہ اتنا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ یوں تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ایسا روشن چہرہ، ایسی روشنی چہروں میں سے میں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھی تھی، میں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ اور ایک اور بات جو ان کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو حاطف غیبی کی طرف سے ایک پرچہ جو ہے اڑتا ہوا ان کے سینے پر آ گیا، تو اس پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف فرما کر اس کو جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی دیر سوچا، میں سوچتا رہا اس بات کو کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا۔ بات کوئی سچ ہے کچھ جھوٹ ہے، یوں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سچ ہے، لیکن میں نے سمجھ لیا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ مبارک جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، وہ دمک رہا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ جو میرے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ شہید ہیں جو میری راہ میں ہیں، جو میری راہ میں قتل ہوئے، جو میرے لیے قتل ہوئے، جو میرے لیے مر گئے، جنہوں نے میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے محبوب کی ناموس کے لیے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جنہوں نے کام کیا دین کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے کام کیا، وہ سب کون ہیں؟ وہ شہید ہیں۔ تو اللہ نے، مجھے پورا یقین ہے، عمر بن عبدالعزیز کی پوری حیات مبارکہ کو پیچھے پڑے نا، 2.5 سال کا آپ کا دور دیکھے تو پھر کیا ہوا، آپ نے نفس کی ہر خواہش کو ختم کر دیا، موتو قبل ان تموتو، اپنی ہر خواہش کو ختم کیا۔ جو بادشاہ کے بیٹے تھے، جو بادشاہ کے پوتے تھے، جو خاندانی ہی بادشاہوں کا رہا، اب اتنی ثروت والے نے کیا کیا، ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا، روکھی سوکھی روٹی دال پہ گزارا کیا، امت کے لیے کام کیا، اپنی ساری آسائشیں جو ہیں وہ ختم کر دی، صرف ایک کام کیا، عدل کو اپنایا، دین کے لیے جو دین کا حکم تھا، جو رب کا حکم تھا، اس کو کیا ہے، اوامر الہی کو انہوں نے نافذ کیا، اس پہ خود بھی عمل کیا، عمل کروایا بھی۔ جب ملک میں دین کے نظام کو آپ نے نافذ کر دیا، عملی طور پہ جامع اپنا جو ہے وہ پیش کیا، عمل اپنا پیش کیا، تو پھر کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا نا، سب کچھ آقا کے دین کے لیے کیا، تو چہرہ روشن ہونا تو ضروری تھا نا۔ کیوں ضروری ہو گیا؟ کہ اس نے سرکار کے دین کے لیے سب کچھ کیا، سبحان اللہ، سرکار کے دین کے لیے کام کیا۔ اب آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، اپنے علماء کرام سے ملیے گا، ان سے پوچھئے گا کہ آیا کیا یوں ہی ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز نے جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو کہا یکسر زندگی جو ہے وہ فقر میں لے آئے، اپنی ساری کی ساری زندگی کو، شہنشاہیت کو انہوں نے فقر میں تبدیل کیا، دین کے لیے کام کیا، اور ایسا دین کا نمونہ پیش کیا کہ اس دور میں لوگ صدقات، زکوٰۃ، خیرات ہاتھوں میں لے کر پھرتے تھے، تو ایسا خوبصورت نظام پیش کر دیا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا، کوئی خیرات لینے والا ملتا ہی نہیں تھا۔ پھر کیوں ہوا یہ سب؟ جب ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں تو ہر محتاجی جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب کسی کا محتاج ہونے دیتا نہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر ایسے لوگ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو آقا کی ناموس کے لیے کام کرتے ہیں، جو عظمت اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جو حق کے لیے کام کرتے ہیں، پھر ایسوں کے لیے پروانے جو ہیں
دوزخ سے رہائی کے، ان کے دنیا میں جانے سے، قبر میں جانے سے پہلے ہی مل جاتے ہیں، اور پھر جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ابن رجا فرماتے ہیں کہ 14ویں رات سے بھی زیادہ ان کے چہرے سبحان روشن کر اللہ، دیے۔ سبحان اللہ۔ میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا، آپ میرے چاہنے والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے بھی اس دنیا میں بھی اور قبر کے اندر میں بھی روشن ہو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، راہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی میری مختصر سی بات۔ آپ